السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا سبق پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 37 نمبر آیت سے آج ہم اپنا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون، وہ چاہیں گے، ان یہ کہ، یخرجو، وہ نکلیں، من الناری، آگ سے، وما ہم، اور نہیں وہ، بخارجین، نکلنے والے، منہا، اس سے، ہا کی ضمیر آگ کی طرف ہے، ولہم، اور واسطے ان کے، عذاب عذاب ہے، مقیم، دائمی، یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ پیچھے جو آیت نمبر 36 ہم نے پڑھی تھی، کفر کرنے والوں کا ذکر تھا جنہوں نے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ اب روز قیامت جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا بھی وہ فدیہ میں دینا چاہیں گے کہ ان کی جان چھوٹ جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ پھر جب ان کو آگ میں داخل کیا جائے گا، یریدون ان یخرجوا من النار، اب وہ کوشش کریں گے، چاہیں گے کسی طرح اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، اس آگ سے ہم بچا لیے جائیں، وما ہم بخارجین منہا، اور نہیں وہ اس میں سے نکل سکیں گے، اب ان کے لیے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ جو ان کو عذاب دیا جائے گا یہ دائمی ہوگا، مستقل ہوگا، قائم رہنے والا ہوگا۔ وَالسَّارِقُ، اور چور مرد، وَالسَّارِقَةُ، اور چور عورت، فَاقْطَعُوا، تو کاٹ دو، أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً، بدلہ ہے، بما، ساتھ اس کے جو، کسبا، ان دونوں نے کمایا، نکالاً، باعث عبرت، نکال، نون کاف لام، عبرت، عبرتناک سزا دینا، رسوا کرنا، اپنے سے الگ کرنا، یہ سب اس کے مطلب ہیں۔ نکالاً، باعث عبرت، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی سزا کیا ہے؟ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دونوں کے ہاتھ کاٹو، چور مرد ہو یا عورت ہو، سزا دونوں کی برابر ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ جزاء بما کسبا، یہ ان کے عمل کی سزا ہے۔ نکالا من اللہ، نکالاً، عبرت ہے، جس کے ہاتھ کٹے ہوں گے وہ دوسرے کے لیے باعث عبرت ہوگا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، نافرمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور اللہ حکیم ہے، اور اللہ کی حکمت ہے ایسی سزا میں۔ اب ایسی سزا میں کیا حکمت تھی؟ اتنی سخت سزا کیوں رکھی گئی؟ تاکہ کوئی آئندہ ایسا کام کرنے کی جرت نہ کرے اور دوسرے اس کو دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ فمن تاب، تو جو کوئی توبہ کر لے، من بعد ظلمہ، بعد سے اپنے ظلم کے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب، مہربان ہوگا، علیہ، اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد۔ یہاں ظلم کسے کہا گیا ہے؟ چوری کو کہا گیا ہے۔ اور چوری کسے کہتے ہیں؟ کسی کا حق مارنا۔ تو کسی کا حق مارنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ فرمایا جو اس ظلم کے بعد، جو چوری کے بعد توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، یعنی آئندہ یہ کام دوبارہ نہ کرے، تو پھر اللہ بھی ایسے لوگوں پر مہربان ہے۔ فإن اللہ یتوب علیہ، پھر اللہ بھی ان کے لیے مہربان ہے۔ چوری ان جرائم میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے حد جاری کی ہے۔ اب چوری ہوتی کیا ہے؟ کہ کسی کا محفوظ مال ہے وہ مخفی طریقے سے ہتھیا لیا جائے۔ مثلاً کسی کی دکان ہے، کوئی مکان ہے، اس میں داخل ہو کر کچھ بھی لے جانا، یہ سرقہ کہلاتا ہے، اور اردو میں اس کو چوری کہا جاتا ہے۔ اس جرم پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ چور پر لعنت کرے، ایک انڈے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ایک رسی کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ چوری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بچے عام طور پر اسکولوں میں کیا کرتے ہیں
یا دوسرے بچے کی کوئی چیز اچھی لگی ہے، کوئی ربڑ ہے، کوئی پینسل ہے، کوئی شارپنر ہے، تو وہ اٹھا لیتے ہیں، اپنے بیگ میں ڈال لیتے ہیں۔ اب یہاں ماں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ شروع سے بچے کے بستے کو چیک کرنا شروع کریں۔ کوئی بھی نئی چیز جو ماں نے نہیں لے کر دی، باپ نے نہیں لے کر دی، وہ اس کے بیگ میں نظر آ رہی ہے تو اسے نکالے۔ اب اس سے پوچھے کہ یہ کہاں سے آئی، کیوں آئی، یہ غلطی سے آ گئی ہے، یہ جس کی بھی ہے، اچھے طریقے سے اسے سمجھائیں کہ جا کر واپس کرو۔ اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ اسے فوراً چور کا لقب دے کر ڈانٹ پھٹکار شروع کر دیں، 2-4 جھامپڑ لگا دیں۔ وہ ایسا کرنے سے وہ باز نہیں آئے گا، بلکہ چیزیں لا کے چھپانا شروع کر دے گا۔ پیار سے، طریقے سے سمجھانا ہے، اس کو یہ بتانا ہے کہ دوسرے کی چیز اپنے بیگ میں ڈالنا کتنا غلط ہے اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے گا۔ آہستہ آہستہ ڈیلی اس کو یہ بات سمجھاتے رہیں گے تو وہ یہ حرکت چھوڑ دے گا۔ اگر اس کو ڈانٹ ٹپٹ کریں گے تو وہ اسی جرم میں پکا ہوتا چلا جائے گا۔ اب چوری کس طرح ثابت ہوگی؟ نمبر 1 یہ کہ چور خود اعتراف کرے، یعنی خود تسلیم کر لے کہ اس نے چوری کی ہے۔ نمبر 2 2 عادل گواہ ہوں جنہوں نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ نمبر 3 اگر کوئی چور ہاتھ کاٹنے سے پہلے پھر جائے تو حد نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ شبہ کی بنا پر حد کو ساقط کر دو، جب تک تمام گواہیاں ثابت نہ ہو جائیں حد جاری نہیں ہوگی۔ تمام شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے، اور شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 چور عاقل اور بالغ ہو، بچے پر، مجنون پر، پاگل شخص پر، دیوانے پر حد نہیں لگتی۔ نمبر 2 چوری کرنے والا مسروقہ مال کے مالک کا والد، خاوند، بیٹا یا بیوی نہ ہو، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کا دوسرے کے مال پر حق ہوتا ہے۔ نمبر 3 مسروقہ مال میں چور کی ملکیت نہ ہو، مثلا ملزم مقروض تھا اور اس نے کوئی چیز گروی رکھی تھی، اب وہ اپنی وہ گروی چیز واپس لے آیا ہے، اٹھا لایا ہے بغیر بتائے۔ یا پھر مزدور تھا، ٹھیکیدار اس کو اجرت نہیں دے رہا تھا، اب وہ ٹھیکیدار کے پاس سے اپنی اجرت اٹھا لیتا ہے بغیر بتائے۔ نمبر 4 مسروقہ مال حرام نہ ہو، مثلا شراب وغیرہ نہ ہو۔ مال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا جو قیمت میں 1/4 دینار یا اس کے برابر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈھال چرانے پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زائد پر کاٹ دیا جائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 5 یہ کہ مال مسروق محفوظ جگہ سے اٹھایا گیا ہو، یعنی کوئی سیف ہے، کوئی بکس ہے یا تالا لگا ہوا ہے، تالا توڑ کے نکالا گیا ہے، گری ہوئی چیز کسی نے اٹھائی ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گی۔ اور نمبر 6 یہ کہ جھپٹ کر نہ چھینا گیا ہو، یعنی کسی کے ہاتھ سے کوئی چھین کر بھاگ گیا ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گا کہ اس پر حد جاری کی جائے۔ اب چور کو کیا کرنا ہے کہ جب پکڑا گیا ہے، چوری ثابت ہو گئی ہے، اسے سامان واپس کرنا ہے۔ اگر سامان کسی وجہ سے ضائع ہو گیا ہے تو بھی اس کے ذمہ قرض ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کرے، اور ادائیگی کے باوجود حد جاری ہوگی۔ اگر حد جاری ہو گئی ہے تو پھر اس کا ہاتھ کٹے گا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر مال تھوڑا ہے یا قحط کا زمانہ ہے تو حد نہیں لگے گی۔ اور ہاتھ کاٹنے کا طریقہ کیا ہے کہ چور کے ہاتھ کی ہتھیلی جوڑ سے کاٹی جائے گی اور دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور ہاتھ کاٹتے ہی کھولتے ہوئے تیل میں ڈبو دیا جائے گا تاکہ خون رک جائے۔ اب آج کل کے دور میں سپرے کر دیا جاتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ کٹے ہاتھ کو چور کی گردن میں لٹکا دیا جائے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر حد نہیں ہوگی، اس میں تعزیر لگے گی، اور صاحب مال چور کو حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے اگر معاف کر دے گا تو حد جاری نہیں ہوگی۔ جب مقدمہ عدالت میں چلا گیا تو پھر وہ معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کی حدود میں سفارش نہیں ہوگی جب وہ نافذ ہو جائے۔ علم تعلم کیا نہیں تم جانتے ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لہو واسطے اس کے ملک السماوات والارض بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ اللہ کی بادشاہت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا اللہ کی ہے، پوری دنیا کا مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، کلی اختیار اس کے پاس ہے۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، ویغفر لمن یشاء، اور وہ بخش دے گا واسطے جس کے وہ چاہے گا۔ عذاب کا، بخشش کا اختیار سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، قدرت اس کے پاس ہے۔
اب دیکھیں چوری کی آیت کے فوراً بعد اللہ کی قدرت کا بیان کیا گیا، کیونکہ چور جب چوری کرتا ہے تو سب سے چھپ کر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی بادشاہی، سزا جزا کا اختیار وہ تو سب اللہ کے پاس ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر شخص جو کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے، چاہے پرچے میں نقل کر رہا ہے یا کوئی چھوٹی سی بھی ایسی حرکت کر رہا ہے جو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ یہ سوچ رکھے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں ہمیں مختلف واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک باغ کا رکھوالا تھا، تو وہ درخت سے پھل توڑ رہا تھا، تو اس کے بچے نے اس کو منع کیا۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت مالک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں رکھوالا ہوں، میں پھل توڑ لیتا ہوں۔ تو بچے نے کہا کہ مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور اسی طرح وہ لڑکی کی ماں کا واقعہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے، جس کی ماں دودھ میں پانی ملا رہی تھی اور بچی اس کو منع کر رہی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا نہ یحزنک، رنجیدہ کریں آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الذین، وہ لوگ یسارعون، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الکفر، کفر کے لیے۔ یہاں پر کفر کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والوں کا ذکر ہے۔ تھوڑا سا اس آیت کا پس منظر جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ خیبر کے ایک امیر گھرانے کی ایک شادی شدہ یہودی اور یہودن نے زنا کیا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ رجم کی سزا سے بچ جائیں، کیونکہ تورات میں ان کی سزا رجم مقرر تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ایسے زنا کی سزا کوڑے ہے، رجم نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس یہودی اور یہودن کا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہود مدینہ سے جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی روح سے یہودی اس بات میں آزاد تھے کہ اپنے مقدمات اور تنازعات خود ہی تورات کے مطابق فیصلہ کر لیا کریں، اگر چاہیں تو اپنے مقدمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں لے جائیں، اور اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ ہی ان پر لاگو ہوگا۔ اور یہود یہ مقدمہ اس غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تھے کہ یہ امیر زانی جوڑا ہے، یہ رجم کی سزا سے بچ جائے، اور آپس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اگر نبی کوڑوں کی سزا کا فیصلہ دے گا تو اس کو تسلیم کر لینا، اگر رجم کا فیصلہ سنائے تو پھر مت ماننا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک یہودی نکلا جس کا منہ کالا کیا گیا تھا اور کوڑے مارے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو بلایا اور ان سے پوچھا، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور اسے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی، بتاؤ کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اور اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتلاتا۔ بات یہ ہے کہ ہم تورات میں رجم کی سزا ہی پاتے ہیں، مگر جب ہمارے شرفان میں زنا کی کثرت ہو گئی تو جب ہم کسی شریف کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے اور کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد جاری کرتے۔ پھر ہم نے آپس میں کہا کہ ایسی سزا پر متفق ہو جائیں جسے شریف اور رذیل سب پر نافذ کر سکیں، تو ہم نے کوڑے مارنا اور منہ کالا کرنا نافذ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، سب سے پہلے میں تیرے اس حکم کو زندہ کرتا ہوں جسے ان لوگوں نے مردہ کر دیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا اور وہ رجم کیا گیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یحزنک الذین کفروا، نہ ہرگز رنجیدہ کریں تجھ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اور یہودی کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو اور کہتے تھے کہ اگر تمہیں منہ کالا کر کے کوڑے مارنے کا حکم دے تو قبول کر لو، اگر رجم کا فتویٰ دے تو پھر اس سے بچ جاؤ۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اللہ کے حکم کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو پھر یہی لوگ کافر ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔
یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یحزنک، نہ رنجیدہ کریں آپ کو، الذین، وہ لوگ جو سارعون فی الکفر، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں کفر میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، بی افواہہم، اپنے منہوں سے، ولم، اور نہیں، تؤمن، ایمان لاتے، قلوبہم، دل ان کے۔ یہ کون ہے؟ منافق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے، یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، وہ خود، اللہ نے ان کو یہودی نہیں بنایا تھا، وہ خود اپنی مرضی سے یہودی بن گئے تھے۔ وہ کون ہیں؟ سماعون، خوب سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کے لیے، سماعون، کان لگاتے ہیں، لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کے لیے، لم یأتوک، نہیں وہ آتے تیرے پاس، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ پر کان لگاتے ہیں اور دوسروں کی باتوں پر کان لگاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ تحریف کرتے ہیں کلام میں اس کی بعد جگہ کے، اور قرآن میں تحریف کرتے ہیں، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں اگر دیے جاؤ تم یہ تو لے لو اس کو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فاحذروا، اور اگر نہ دیے جاؤ اس کو تو بچو۔ تو کیا کہتے تھے کہ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوڑوں کی سزا دیں تو اس فیصلے کو قبول کر لینا، لیکن اگر وہ رجم کی سزا دیں تو پھر اس فیصلے کو قبول نہ کرنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جو ارادہ کر لے اللہ، فتنتہ، اس کی آزمائش کا، فلن، تو ہرگز نہیں، تملکا، تم مالک، لہو، واسطے اس کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی۔ یہ فرمایا کہ جس کے لیے اللہ آزمائش کا ارادہ کر لیتا ہے، فتنے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں ارادہ کیا اللہ نے، ان یطہر قلوبہم، کہ وہ پاک کر دے ان کے دلوں کو۔ اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرتا، ایسے دل اللہ کے ہاں ناپاک ہیں، اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرتا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔